میری طرف سے سب کو سلام۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے نمک کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ دوسرا سلاطین اس کا 4 باب اس کی 19 آیت سے 22 آیت تک۔ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر اچھے موقع پر ہے جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اسے اس کے پاس لے آئے اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر چلا گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا اور وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اس کے ساتھ ہم دوسرا ریفرنس دیکھیں گے، متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 13 آیت۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا میرا ٹاپک نمک ہے۔ یہاں پر پاک کلام میں فرمایا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے، دنیا کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ ہم جو ہیں زمین کا نمک ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھا جائے، اگر میرے عزیزو ہم کھانے بناتے ہیں، بہت سے ایسے کھانے بناتے ہیں، ہر کھانے میں نمک استعمال ہوتا ہے۔ جو نمک ہے وہ ایک اہم جز ہے، اہم ضرورت ہے۔ اگر نمک نہ ہو تو کھانے کا مزہ بالکل نہیں آتا، بالکل ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اور اگر اس نمک کا ہی مزہ جاتا رہے تو پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے کس چیز سے نمکین کیا جائے گا، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور سوائے اس کے کہ اسے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ میرے عزیزو دیکھو، اگر نمک کی نمکینیت جاتی رہے تو پھر اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو انسان کے بارے میں بھی دیکھیں، اگر اس کے اندر حلیمی نہیں ہوگی، خدا کا کلام نہیں ہوگا، خدا کا خوف نہیں ہوگا، اور خدا جو چاہتا ہے کہ انسان اس کے 10 احکام کو مانے، ان پر عمل کرے، اگر ان احکام میں سے ایک حکم بھی ہمارے اندر نہیں ہوگا تو میرے عزیزو، جس طرح نمک کا حال ہے کہ اگر اس کی اندر سے اس کا مزہ جاتا رہے، نمکینیت جاتی رہے، تو میرے عزیزو اگر انسان کے اندر بھی حلیمی اور وہ 10 احکام نہ ہوں تو پھر انسان بھی اس لائق ہوگا، جس طرح نمک بغیر نمکینیت کے روندا جاتا ہے، انسان بھی روندا جائے اور اس کو سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے۔ تو انسان کو کیا ہوگا؟ خدا کی حضوری سے خدا باہر پھینک دے گا اور وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا۔ بے شک میرے عزیزو، اگر ہم خدا کا حکم نہیں مانتے، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم روندے جائیں اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے ہمیں خدا جو ہے وہ پٹک سکتا ہے
اور دیکھا جائے تو جب ہماری آزمائش ہوتی ہے، جب ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہتے، تو جو ابلیس ہے وہ ہم پر اٹیک کرتا ہے، تو پھر ہم اس کے پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر خدا کا نور ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کے 10 احکام ہمارے اندر ہیں، ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر ہم پر ایسا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اور مثال کے طور پر دیکھیں، جب انسان کو ہیضہ ہوتا ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے اس کے اندر سے پانی ختم ہو جاتا ہے، یہ نمکیات ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر جو 75 حصہ ہے وہ پانی ہے، پانی پر اس کی باڈی جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اگر پانی کم ہو جائے، بہت کم ہو جائے، نمکیات انسان کی باڈی میں سے ضائع ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ جب ہیضہ ہوتا ہے، جب ہاسپٹل میں لے کر ہم جاتے ہیں پیشنٹ کو، تو وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جب وہ وامٹنگ کرتا ہے یا کچھ اور ایسی انسان کے اندر بیماری ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ نمکیات جو انسان کے جسم میں باڈی میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا پانی کا جو لیول ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر پھر اسے ڈرپ لگاتے ہیں، دوائیاں لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، اس دوائی کے ذریعے انسان کے اندر جو ہے نمکیات کو بھیجا جاتا ہے۔ تو جب وہ نمکیات بھیجے جاتے ہیں تو انسان دوبارہ سے ریکور کرتا ہے، یعنی کہ جو اس کی نمک کی کمی تھی، جو اس کے اندر سے نمک کم ہو گیا تھا، نمکیات کم ہو گئے تھے، اگر نمکیات پورے نہ کیے جائیں، بر وقت اس کو میڈیسن نہ دی جائے، ڈرپ نہ لگائی جائے، تو کیا ہوگا؟ جس طرح وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی چیز سے بھی نمکین نہیں ہوتا، یعنی کہ باڈی کا لیول جو ہے وہ اگر بالکل کم ہو جائے، اس میں پانی نہ ہو، نمکیات نہ ہوں، تو جیسا لکھا ہے کہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے نمک روندا جائے گا، تو انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ مر بھی سکتا ہے۔ لیکن ہم نے جو نمکیات ہیں، جو ہمارے اندر خدا نے نمک کو، خدا کے نور کو کہا ہے کہ وہ ہمارے اندر رہے، تو ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سارا لیول پانی کا ختم ہو جائے تو ہماری ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اس پانی کو برقرار رکھنا ہے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یقیناً میرے عزیزوں، جو شہر پہاڑ پر ہے وہ سب کو نظر آئے گا۔ اگر ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں، ہم خدا کے لیے خدا کے کلام کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں ہم چھپ نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہمارے اندر برائیاں ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں، تو وہ بھی چھپ نہیں سکتے، وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اچھائی ایسی چیز ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی ہو، اور اگر اچھائی ہوگی تو جس طرح پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، جو انسان کے اندر سچائی ہے، وہ ضرور انسانوں کو، خدا کو نظر آئے گی، تو وہ سچائی کبھی چھپ نہیں پائے گی۔ اگر گھر کے لوگوں کو روشنی اس سچائی سے، ایک انسان کے وسیلہ سے جو خدا کے کلام کو وفاداری سے پڑھتا ہے، سنتا ہے اور اپنے کاموں سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسان اچھا ہے، تو وہ انسان کی سچائیاں جو ہیں کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اور اس ایک انسان کے ذریعے جو گھر کے اندر پاک کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے ذریعہ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی وہ دیکھیں گے اس کے کاموں کو، تو جو آسمان پر ہمارا خدا ہے اس کی تمجید ہوگی۔ فار ایگزامپل، ایک گھر میں ایک انسان ہے، جیسے میں مثال دوں گی، ہارون بھائی ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں
اور دوسروں کو سناتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے گھرانے کے لیے کیا ہے؟ ایک روشنی ہے۔ کسی کے بھی گھر میں دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا انسان ہو سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں اس روشنی کو پھیلا سکتا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس کلام ہے، روشنی ہے، تو اپنے خاندان میں اس روشنی کو پھیلائیں، اپنے بچوں میں پھیلائیں، اپنی بیوی کو بتائیں۔ شوہر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو بتا سکتی ہے کہ آج میں نے یہ کلام پڑھا، یا چرچ میں اگر شوہر نہیں گیا، بیوی گئی ہے، اس نے کلام سنا ہے تو وہ اپنے شوہر کو کلام سنا سکتی ہے۔ اگر شوہر گیا ہے، بیوی نہیں گئی، تو شوہر جو ہے وہ آ کر اپنی بیوی کو کلام بتائے، تاکہ کلام کے ذریعے سے بیوی اور شوہر اور پورا گھرانہ جو ہے وہ روشن ہو۔ یہ کلام جو ہے خدا کی روشنی ہے، یہ جو کلام ہے یہ خدا کا نور ہے، اور یہ نور ہم ایسے ہی پھیلا سکتے ہیں۔ اگر پورے گھر میں سے ایک انسان نے کلام کو سنا ہے تو وہ دوسرے انسانوں کو بھی، گھر کے فردوں کو اس کلام کے بارے میں بتائے، تاکہ خدا کے کلام کی روشنی پھیلے، تاکہ جو خدا کا نور ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہو۔ جیسا کہ میرے عزیزوں میں نے پہلے تلاوت کی تھی سلاطین کی کتاب میں سے، کہ جو الیشا نبی ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آئے، اور وہ آتا ہے اور پھر وہ آ کر دیکھتا ہے، بلکہ اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں کا جو پانی ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اور جو زمین ہے وہ بنجر ہو چکی ہے۔ دیکھا جائے تو آج کے دور میں انسان ایسے ہی ہیں، جو لوگ خدا کے کلام کو نہیں سنتے، اس پر عمل نہیں کرتے، جو خدا کے گھر میں نہیں جاتے، کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، کوئی موبائل پر لگا ہوا ہے، کوئی اپنے دنیاوی کاموں میں یعنی کہ لگا ہوا ہے، تو ہم اس سے تشبیہ دیں گے کہ وہ جو زمین ہے، جو دل کی ہمارے زمین ہے، وہ بنجر ہو چکی ہے، اور جو وہاں کا پانی ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ اور پھر جب الیشا وہاں پر آتا ہے تو الیشا کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں کی جو زمین ہے وہ بالکل بنجر ہے، اور پانی جو ہے وہ بالکل خراب ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ایک نیا پیالہ دو۔ وہ ایک نیا پیالہ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس میں نمک ڈال دو۔ پھر اس میں نمک ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اس پانی کو اس میں وہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ وہ پانی کو ٹھیک کر دیتا ہے، جیسا کہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد نہ بانجھ پن ہوگا اور نہ ہی وہاں پر کوئی موت ہوگی، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ اس پانی خراب تھا وہ اس کو ٹھیک کر چکا ہے، لیکن ٹھیک کس کے ذریعے کرتا ہے؟ نمک کے ذریعے۔ ہم نے نئے عہد نامے میں بھی دیکھا کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، اگر انسان کے اندر سے نمکینیت ختم ہو جائے تو پھر اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسی نمک کے ذریعے الیشا نے اس کو ٹھیک کیا، پانی کو ٹھیک کر دیا، اور جو زمین کا بنجر پن تھا وہ بھی اس نمک کے ذریعہ سے جاتا رہا۔ خدا نے اپنے بندہ کو وہاں پر اٹھا کھڑا کیا۔ آج کے دور میں دیکھیں، بہت سے ایسے خادم ہیں، بہت سے پاسٹر ہیں، بہت سے مبشر ہیں، بہت سے ایونجلسٹ ہیں۔ اگر آپ ان کے کلام کو نہیں سنتے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو میرے عزیزو ہم بھی کیا ہیں؟ بنجر زمین ہیں، اور ہمارا پانی جو ہے وہ خراب ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے پاسٹر کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھیں، بلکہ ہم خدا کے کلام کو پہلے اول درجہ دیں، پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو پاسٹر صاحب سے سنیں، مبشر سے سنیں، ایونجلسٹ سے سنیں، اپنے گھر کے کسی ایسے فرد سے سن لیں جو کلام جانتا ہے۔ تو اس کلام کے ذریعہ سے آپ بچ سکتے ہیں،
اور جو ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کا فل جو لیول ہے وہ نمکیات سے بھرا رہنا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کم ہوگا تو ہم مر بھی سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے وائز کی کتاب، اس کا 12 باب، اس کی 5 آیت سے دیکھیں گے، میں پڑھوں گی۔ کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے۔ پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ آمین۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ خاک خاک سے جا ملے، یعنی کہ اب اس سے پہلے کہ ہماری موت واقع ہو جائے، ہم مر جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، خدا کے کلام کو سننا ہے، تاکہ یہ جو خاک ہے خاک سے نہ ملے۔ اور ہمیں توبہ کرنی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ورس ہے، ہماری آیت ہے کہ بپتسمہ لو اور جا کر غیر قوموں کو اپنا شاگرد بناؤ، توبہ کرو، اس سے پہلے کہ خاک خاک سے جا ملے اور روح جو ہے وہ خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ اس سے پہلے ہم توبہ کریں اور خدا کے کلام کو ہم پہن لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم موت کی نیند سو جائیں، ہم خاک میں مل جائیں۔ ہمیں خاک میں نہیں ملنا، بلکہ ہم نے توبہ کرنی ہے اور نئی زندگی حاصل کرنی ہے۔ جو ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی زندگی کو، خدا نے جو ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی تیار کی ہے، ہم اسے حاصل کریں۔ ہم خاک یہ جو ہمارا جسم ہے یہ خاک ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ یہ خاک سے جا ملے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور ہم اپنے خدا میں اٹرنل لائف کو، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں اور توبہ کریں اپنے گناہوں سے، تاکہ ہمارا خدا جو ہے ہمیں ابدی زندگی عطا کرے۔ اس لیے آپ نے دیکھا اس میں بتایا گیا ہے متی کی انجیل میں کہ جو نمک ہے اگر اس کا مزہ جاتا رہے تو پھر اسے باہر پھینکا جاتا ہے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ اگر باڈی میں سے نمکیات ختم ہو جائیں گے تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، پھر خاک سے مل سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں تو ہم نے توبہ کرنی ہے، بپتسم لینا ہے اور اپنے خدا کو پہن لینا ہے، تاکہ ہم مرے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم ایک اور ریفرنس دیکھیں گے، اور میں چاہوں گی کہ جب میں یہ کلام پڑھوں تو آپ سب کی زندگی میں خدا اس کلام کو ڈیلیور کرے۔ اور میں پڑھتی ہوں، آپ سنیں، غلطیوں اس کا 5 باب اور اس کی 22 آیت۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیمی، پرہیزگاری ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم توبہ کر کے اٹرنل لائف کو حاصل کر لیتے ہیں، ابدی زندگی کو حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے غلطیوں اس کا 5 باب اس کی 22 آیت کہ روح کے جو پھل ہیں وہ ہماری زندگی میں ہونا لازمی ہے۔ جب آپ توبہ کریں گے، گناہوں سے کنارہ کریں گے، تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ خدا جو ہے ہمارا زندہ خدا ہے،
जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो बादशाहों का बादशाह है, हमारी ज़िंदगी में ये जो रूह के फल हैं वो खुद हमें इनाम के तौर पर दे देगा। लेकिन हमने इनको हासिल करना है। रूह का फल जो मोहब्बत है, ये नज़र आए कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत जो है वो बहुत से गुनाहों पर क्या करती है? पर्दा डाल देती है। और मोहब्बत जो है हमें सिर्फ अपने आप से या खुदा से नहीं रखनी। खुदा से तो हम मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये मोहब्बत जो है हमने उनके साथ रखनी है जो गुनाहगार हैं, जो खुदा से दूर हैं। उनको बताना है कि खुदा के पास आओ और इस मोहब्बत के फल को लो। खुशी जब हम खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने और इसके बारे में हमें बताया जाए तो हमें खुशी से इस कलाम को एक्सेप्ट करना है। इत्मीनान जब हम खुदावंद के हजूर में अपनी मुनाजातों को, अपनी ख्वाहिशात को रखेंगे, हमारे साथ जो भी बुरा हुआ, हमारे साथ बीमारी है, हमारी कोई दुआ पूरी नहीं हो रही, तो जब हम खुदा के आगे अपना रोना रखेंगे, अपनी दुआ को रखेंगे, तो जब आप दुआ करेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, तो ये फल भी जो इत्मीनान का फल है हमारी ज़िंदगियों में होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि तहम्मुल, खुदा जो है हमारा तहम्मुल का खुदा है। बाज़ टाइम हम चाहते हैं कि अभी हमारे मुंह से निकला और इसी वक्त पूरा हो जाए। जो हमने खुदा को कह दिया है, खुदा से दुआ की है, अब भी इसी घड़ी पूरा हो। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो तहम्मुल है, खुदा हमें तहम्मुल से वो चीज़ें देने की कुदरत रखता है। मेहरबानी, जब हम दूसरों पर मेहरबानी करेंगे तो हमारा खुदा हम पर मेहरबान हो जाएगा। नेकी, जब हम दूसरों के साथ नेकी करेंगे तो हमारा खुदा जो है वो हम पर नेकियों की बारिश बरसाएगा। ईमानदारी, अगर हम खुदा के कलाम को, खुदा के साथ ईमानदारी से चलते हैं तो ये भी जो रूह का फल ईमानदारी है, यीशु हमें अता करेगा। हलीमी, अगर हमारे अंदर हलीमी नहीं होगी, हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानेंगे, हम अपने बड़ों का अदब नहीं करेंगे, जो उन्होंने कह दिया है अगर उसके हुक्म को नहीं मानेंगे तो फिर हलीमी हमारे अंदर नहीं आ सकती। लेकिन हमारा खुदा हलीम बना तो हमें भी खुदा के साथ, जिंदा यीशु के साथ इस हलीमी को हासिल करना है। परहेजगारी, हमें परहेजगार रहना है, हमें गलत काम नहीं करने, हमें बदगोई नहीं करनी, हमने किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, हमने किसी पर लान तान नहीं करनी, हमने किसी की ऐब जोई नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है? अपने जिंदा खुदा में कायम रहकर परहेजगारी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। तो ही हमारे अंदर नमक का मज़ा रहेगा, तो ही हम नमकीन रहेंगे, तो ही हमारी ज़िंदगी, हमारी बॉडी A to Z नमक से भरी रहेगी। ये जो नमक है, अगर ये हमारी ज़िंदगी में रहेगा तो हमारी ज़िंदगी, हमारे खाने, हमारी बॉडी फुल टाइम A to Z तंदुरुस्त रहेगी, खाने भी नमक से मज़ेदार रहेंगे। लेकिन अगर ये नमक का मज़ा ही ना रहे तो फिर हम किसी चीज़ से नमकीन नहीं किए जाएंगे। और एक ही हस्ती है, हमारा जिंदा यीशु अल मसीह, जिसके आगे हम झुकते हैं, उसे सजदा करते हैं और उसके नाम से हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। तो आए मेरे अजीज़ों, इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन।